حضرت عبداللہ بن حجش کے بقیہ حصے میں خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ بن حجش اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور سامان سے لدے ہوئے اونٹ ہانک کر مدینہ لے آئے۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کی اس کارروائی کو ناپسند کیا اور ان سے کہا، میں نے تو آپ کو اس کارروائی کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو صرف یہ حکم دیا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھیں اور ان کی خفیہ کارروائیوں سے ہمیں مطلع کرتے رہیں۔ دونوں قیدیوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس ٹھہرائے رکھا تاکہ ان کے متعلق کوئی مناسب فیصلہ کر سکیں، اور سامان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ اللہ کے رسول کے تیور دے کے حضرت عبداللہ بن حجش اور ان کے ساتھی حواس باختہ ہو گئے، اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر کے ہلاک ہو گئے۔ اور مزید تکلیف دہ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ تمام صحابہ اکرام نے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ جو بھی سامنے آتا منہ پھیر کر گزر جاتا۔ سب کی زبان پہ یہی کلمہ تھا کہ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ اس وقت تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، اور تمام قبائل میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کے مہینے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اس میں انہوں نے ناحق خون بہایا، مال چھینا، بے گناہوں کو گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن حجش اور ان کے ساتھی بے پناہ غم میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم یہ اقدام کر کے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایک دن یہ غم اور پریشانی کے تصور میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کارنامے پر راضی ہو گیا اور اس سلسلے میں اپنے نبی علیہ السلام پر قرآن مجید نازل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑے، اور اب یہ حال ہے کہ تمام صحابہ اکرام خوشی سے ان کے گلے مل رہے ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں اور ان کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں جو ان کے حق میں قرآن مجید میں نازل ہوئی تھی۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو، اس میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے اور فتنہ خونریزی سے شدید تر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ مال تجارت بطور فدیہ قبضہ میں لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا اور حضرت عبداللہ بن حجش اور ان کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مارکہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ مارکہ ہے جس میں مال غنیمت حاصل کیا گیا، اسی میں مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا مشرک قتل ہوا اور اس میں سب سے پہلے 2 دشمن گرفتار ہوئے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا پرچم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تیار کر کے امیر قافلہ کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت عبداللہ بن حجش وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں پہلی مرتبہ امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حجش نے میدان بدر میں کارنامے سر انجام دیے، لیکن غزوہ احد میں آپ نے کمال کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن حجش مجھے ملے اور فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ہم ایک گوشہ میں الگ ہو گئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ پروردگار عالم، جب میں دشمن کے سامنے آؤں تو مجھے ایک ایسے شخص سے پنجہ آزمائی کا موقع دینا جو بڑا ہی بہادر ہو اور جنگجو ہو اور انتہائی غسیل ہو۔ میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا کرنا یہاں تک کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کے سارے مال پر قبضہ کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن حجش نے میری دعا پر آمین کہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور خود یہ دعا مانگنے لگے کہ الہی، مجھے ایک ایسے شخص سے مقابلے کی توفیق عطا فرما جو انتہائی غسیل، بہادر، تجربہ کار اور جنگجو ہو، فقط تیری رضا کے لیے میں اس سے لڑوں۔
پھر وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ جب میں اسی حالت میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں تو آپ مجھ سے یہ سوال کریں، عبداللہ کس لیے تیری ناک اور کان کاٹے گئے؟ تو میں تیرے حضور عرض کروں، خدایا تیری رضا کی خاطر، اور آپ کی طرف سے مجھے یہ جواب ملے تو بالکل سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حجش کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے سرشام دیکھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن حجش کی دعا قبول کر لی اور انہیں شہادت کا شرف عطا کیا، جیسا کہ ان کے ماموں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہادت کا اعزاز بخشا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماموں اور بھانجے کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور آپ کے پاکیزہ آنسو ان کی قبر کو سیراب کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عبداللہ بن حجش سے راضی ہو اور ہم سب سے بھی، آمین۔ ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی رسائی آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔